اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، سامعین و سامعات کرام، میری ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 2 ذی الحجہ 1441 ہجری، 24 جولائی 2020 عیسوی، 9 گتے ساون 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نعت شریف اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم سب مل کر سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں محمد اختر ریاضی کی آواز میں، جس کا بول ہے: دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی۔ دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، بے قصوں کے لیے بے قصوں کے لیے بے بسوں کے لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، راہ حق سے جو راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے، انہیں سیدھا رستہ دکھاتے تھے
پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، میٹھے لفظوں میں اللہ کے ہر کسی کو سناتے تھے پیارے نبی، ہر کسی کو آتے تھے پیارے نبی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، چونکہ یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ حج اور ذی الحجہ قربانی وغیرہ کے ایام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو دہرایا جا رہا ہے، اس لیے آج کا خطاب فضیلت الشیخ محمد اکمل شاکر مدنی صاحب کا ہے، جو سکاکا الجوف سعودی عرب کے مکتب جالیات میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موحد اور خلیل کو، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا، اور تب جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست بنے۔ آج بہت سارے لوگوں پر جو نماز روزہ ادا کرتے ہیں، نیک ہیں، ان پر جب پریشانیاں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں تو واویلا کرتے ہیں، اللہ کی شکایت بندوں کے پاس کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے ہیں۔ ان کو اس واقعہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ پریشانی آتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتنی پریشانیاں لاحق ہوئی، کتنی پریشانیاں ہوئی۔ تو یہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا جو پہاڑ اور جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے اور کس طرح سے ہماری محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ محمد اکمل شاکر صاحب سے، ان کا خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ سامعین و سامعات، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنی خطاب کا آغاز میں ایک نظم کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں جسے بچپن میں ہی استاد محترم فضیلت الشیخ محمد خلیل الرحمن صاحب اصلاحی مرحوم نے ہم بچوں کو یاد کروائی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے مربوط ہے۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھا استاعت گزاری پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پائے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو میری صورت پہ نظر آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھڑی اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹے۔ زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھڑی پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا رب عزت کا۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بت بنانے والے بت فروش آذر کے گھر ہوئی۔ سیرت نگار نے ابراہیم کے باپ کا نام تاریخ لکھا ہے، جبکہ اللہ نے آذر کہا ہے۔ ماں کا نام امیلہ یا بونا بنت کریبنا ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جس بت کی پوجا کرتا تھا اس کا نام آذر تھا، لہذا اسے اس سے خطاب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کی کنیت ابو الضیفان ہے، چونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش بابل عراق میں ہوئی، اس وقت ان کے ابا کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم 3 بھائی تھے،
ابراہیم، ناحور، حاران جب کچھ بڑے ہوئے ان کے ابو انہیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بازار میں بت بیچنے بھیجا کرتے تھے۔ ابراہیم کے دونوں بھائی شام تک سارے بت فروخت کر کے لوٹ آتے، مگر ابراہیم علیہ السلام ایک بھی بت نہیں بیچ پاتے، گھر لوٹ کر اپنے ابو سے ڈانٹ کھاتے تھے۔ ہوتا یوں تھا، ابراہیم علیہ السلام جب بت لے کر بازار میں جاتے تو اعلان کرتے، میں یشتری ما یضرہ ولا ینفع، اس بت کو کون خریدے گا جو نہ نفع دیتا ہے اور نہ نقصان، لہذا کوئی اسے خریدتے ہی نہیں تھے۔ ابراہیم کو پتا تھا یہ مٹی پتھر کا بت ہے، یہ معبود ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اپنے ابو کو ہمیشہ سمجھایا کرتے، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابو جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کا ساتھی بن جائیں۔ اتنا سننے کے بعد ابو نے کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، باپ نے جواب میں کہا، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ بیٹے کی خواہش تھی باپ اپنے معبود فانی کو چھوڑ کر حقیقی معبود کا پجاری بن جائے، ورنہ کہیں عذاب الہی میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ جواب دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہا ابو جان اچھا آپ پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت شفقت اور پیار کے لہجے میں اپنے ابو کو توحید کا آواز سنایا، نصیحت کیا، لیکن توحید کا یہ سبق کتنے ہی شیریں اور نرم لہجے میں بیان کیا جائے مشرک کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور تلخی کے ساتھ موحد بیٹے کو کہا کہ اگر تم میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بطور شفقت باپ اور بیٹے کے تقاضے کو نبھاتے ہوئے اپنے باپ کو نصیحت کرتے رہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابو جان دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے
پاس آیا ہی نہیں تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ یہاں علم سے مراد اللہ کی معرفت اور اس کا یقین، بعد الموت اور غیر اللہ کی پجاری کے لیے عذاب کا علم ہے۔ سامعین کرام، خود ابراہیم علیہ السلام بڑے تدبر اور تفکر سے اپنے رب کو پہچانا۔ آج ہمارے پاس دماغ جیسی نعمت موجود ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم اس سے حق و باطل کی تمیز نہیں کرتے۔ جو اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے بس من و ان اس پر عمل کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کون سا دین، کون سا مذہب اور کون سا معبود حقیقی ہے جس کی ہم عبادت، پوجا، پرستش کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں۔ ذرا اندازہ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام بت فروش کے گھر پیدا ہوئے، مگر عقل نے یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا معبود ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے رب کی تلاش و جستجو میں اپنے دماغ کو تدبر تفکر میں لگایا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو رب کے بارے میں اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ انعام میں ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، کہا هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا فَلَا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھ کو ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، جب آفتاب کو چمکتا دمکتا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میرے قوم کے لوگوں، میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم شرک کرتے ہو، یعنی ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، اس لیے کہ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کی یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ جب ابراہیم کو رب کی معرفت کا علم ہو چکا تو اپنے قوم کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع کیا اور یہ بتایا کہ یہ مورتی، یہ بت نہ تو نفع دے سکتے اور نہ نقصان، مگر قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ چنانچہ ایک ایسا دن آیا جس دن لوگ خوشیاں منانے، جشن منانے باہر جایا کرتے تھے، پھر لوٹ کر کے اپنے بتوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو نے، آزر نے اسے بھی جانے کے لیے کہا، مگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے کا رخ کرتے ہیں، دیکھا سارے بتوں کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ بتوں سے کہا تمہارے سامنے کھانا پڑا ہے، مکھیاں اس پر بھی بنا رہی ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ مٹی کا بتا بلا جواب کیا دیتا۔ ابراہیم اپنے گھر گئے، کلہاڑی لے کر آئے، سارے بتوں کا نقشہ بگاڑ دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی آنکھ، کسی کی کان کاٹ ڈالی اور بڑا بت جو تھا اس کے کاندھے پر کلہاڑی ڈال دیا۔ جب سارے لوگ خوشیاں جشن منا کر باہر سے لوٹے اور بت خانے میں عبادت کے لیے پہنچے تو بت خانے کی حالت بدلی پائی، بتوں کا نقشہ بگڑا ہوا پایا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کس نے ایسا کیا ہے، کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے خداؤں باباؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ایسا شخص یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ سبوں نے ایک آواز میں کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے
کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ اسی کی کارستانی ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ، تب تاکہ سب دیکھ لیں کہ حقیقت میں اسی نے کیا ہے یا کسی نے اسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو مجمع کے سامنے لایا گیا، ان سے پوچھا گیا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا تو نہیں ہمارے معبود خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ ان لوگوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں معلوم ہے اے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم نے فوراً جواب دیا افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کبھی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تُف ہے افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی ضلالت و صفات کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، چونکہ وہ لوگ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا۔ بجائے کہ وہ تائب ہوتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنی معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دیے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاریاں شروع ہو گئی، ہر طرف سے لکڑیاں جمع ہونے لگی، حتیٰ کہ بیمار عورتیں نظر مارنے لگی، کہتی لئن عافانی اللہ لاجمعن حطبا لابراہیم، اگر اللہ نے ہمیں عافیت دے دی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ لگائی گئی، ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے اکراد قبیلے کے ایک آدمی نے منجنک تیار کیا جس کا نام حزن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنک پر ڈالا گیا، 16 سال کا نوجوان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ساحت السماء والارض وما فيها من الخلق، آسمان و زمین اور اس میں رہنے والے سارے مخلوق چیخ پڑی ہائے ایک اللہ کے بندے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، محض صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا۔ ان جبرائیل عرض له في الهواء، جبرائیل علیہ السلام ہوا کو پیش کیا، فقال لك الحاجہ، اے ابراہیم اگر تم اس سے اپنی مدد کر سکتے ہو تو کر لو۔ فقال اما الیک فلا، ابراہیم نے کہا اگر تیرے جانب سے ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، میرا اللہ جس کی ہمیں بات کرتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اللہ تو آسمان میں اکیلا میں زمین میں اکیلا، لیس فی الارض احد یعبدک غیری، زمین میں میرے علاوہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارا سہارا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو کہا اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک، اے اللہ تو آسمان میں اکیلا میں زمین میں اکیلا صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ سامعین و سامعات، بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پر جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔
آج بھی ہو جو ابراہیم سائی ماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آگ ابراہیم کے لیے گلشن بن گیا، ابراہیم اس میں ٹہلنے پھرنے لگے۔ جب باپ آزر کی نگاہ بیٹے پر پڑی تو کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، تیرا ہی اب سچا ہے ابراہیم۔ اساکر نے اکرمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے ان ام ابراہیم نظرت الی ابنہا فنادت ہو یا بنیا انی اريد ان اجی الیک فد اللہ ان ینجنی من حر النار حولک فقال نعم۔ ماں نے ابراہیم کی طرف دیکھا اور پکارا اے میرے بیٹے میں چاہتی ہوں تیرے پاس آؤں، تم اپنے اللہ سے دعا کر کہ مجھے آگ کی لپیٹ سے بچا لے۔ ابراہیم نے کہا ہاں، فاقبلت الیہ لا یمسها شیء من حر النار، بیٹے کے پاس گئی، آگ اسے نقصان نہیں دیا۔ لما وصلت الیہ اعتنقته وقبلته ثم عادت، جب ابراہیم کے پاس ماں پہنچی اپنے بیٹے کو اپنے باہوں میں لیا، بوسہ دیا، پھر لوٹ آئی۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر۔ صرف وضع گرگٹ آگ بھڑکا رہا تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ ام شریف کی حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوضع وقال كان ينفخ على ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا چونکہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ بھڑکا رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، وہ اپنے گھر میں نیزہ رکھا کرتی تھی صرف گرگٹ کو مارنے کے لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر ہوئے، نمرود سے مناظرہ ہوا، مناظرہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام حران کی طرف نکل گئے، پھر وہاں سے شام گئے، شام میں الیا میں رکے، لیکن جب راستے میں تھے تو مصر سے گزر ہوا۔ مصر کا بادشاہ فرعون جس کا نام رقیون تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ کو طلب کیا، دونوں کو اکیلے بلایا۔ جب ابراہیم پہلے بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے، بادشاہ نے پوچھا ما هذه المرأة التي معك، اے ابراہیم جو تیرے ساتھ عورت ہے وہ تیری کون ہے؟ قال ہے یا اختی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر سارہ کے پاس آئے، کہا میں نے تیرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے کہ وہ میری بہن ہے، تو بھی ایسا ہی جواب دینا۔ چنانچہ جب حاضرہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے، بادشاہ غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ سلب ہو گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو اس نے سارہ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا کہ سارہ کی خدمت کے لیے بطور خادمہ نوکرانی کے حاجرہ کو دیا۔ سارہ کے پاس اولاد نہیں تھی، لہذا حاجر کو ابراہیم کے حوالہ کر دیا کہ تو اس سے شادی کر لے۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کی بطن سے اسماعیل کو اللہ نے جنم دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر اس بیابان ریگستان چٹیل پہاڑ آئے جسے آج مکہ کہا جاتا ہے۔ اس پتیلی پہاڑی علاقے میں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتا شیر خوار بچہ تھا اس کو اس کی ماں حاجرہ کی گود میں ڈالا، کھانے کے سامان جو ایک تھیلا میں تھا رکھا اور پانی جو برتن میں تھا اسے رکھا اور لٹنے لگے۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا مجھے اس بیابان پتریلی جنگلی علاقے میں جہاں کوئی آدمی نہیں کدھر چھوڑے جا رہے ہیں؟ ولا یلتفت الیہا، ابراہیم علیہ السلام حاجرہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
اپنے شوہر کا ایک رخ دیکھ کر حاضرہ علیہ السلام اپنے شوہر ابراہیم کی دامن کو پکڑا اور کہا یا ابراہیم این تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انیس ولا شيء، اے ابراہیم تم مجھے اور میرے بچے کو اس وادی میں جس میں نہ کوئی نشان بستا ہے اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ قالت اذن لا یضیعنا، حاضرہ نے دامن چھوڑا، کہا تب جائے میرے سرتاج، اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے اللہ برباد نہیں کرے گا۔ پھر وہ لوٹ کر اس مقام پر آئی جہاں اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ کہیں بیوی اور بیٹی کی محبت اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے اس وقت ابراہیم پر کیا بیتی ہوگی جو اپنی بیوی اور بچے کو اس بیابان میں چھوڑا ہوگا، اپنے دل پر غم و الم کا پہاڑ ڈالے ہوئے وہاں سے نکلے ہوں گے۔ جب کچھ دور گئے بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، چنیے کے پاس سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، لیقیم الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام لوٹ گئے، حاجر اپنے شیر خوار بچے کو لے کر ایک پتھر کے چھاؤں میں رہنے لگی۔ ذرا غور کیجئے جب پہلی رات ہوگی وہ بھی جانوروں کی آواز، گیدڑ کی آواز ماں کے کان سے پڑی ہوگی، ماں کے کان سے ٹکرائی ہوگی، اپنی جان کی فکر، اس سے زیادہ بچے کی فکر کیا بیتی ہوگی اس ماں پر۔ اللہ اکبر، ماں اتنی بڑی نعمت ہے، یہ رحمت ہے، ماں اپنے بچے کو تکلیف میں برداشت نہیں کر پاتی۔ کچھ دنوں بعد جب کھانے پانی ابراہیم جو دے گئے تھے وہ ختم ہو گئے، اب حاجرہ بھوکی تھی اور بچہ بھوکا۔ جب ماں کو کھانا نہیں ملتا تو بچے کو دودھ کیسے ملے گا؟ ماں اس بیابان چکل پتھریلی زمین پر بھوک سے نڈھال بچے کی طرف نگاہ کرتی، بچے مارے بھوک کے زبان اندر باہر کر رہا ہے، ماں کو برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، ہائے اللہ کیا کروں، یہاں کچھ کھانے کو نہیں ہے جو کھاؤں اور بچے کو دودھ میسر ہو جائے۔ بچے کی بھوک زبان کا اندر باہر کرنا ماں سے برداشت نہیں ہوا۔ ماں بچے کو ایک چٹان کے سائے میں رکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی، کہیں کوئی مل جائے یا کھانا پانی مل جائے۔ سامنے صفا کا پہاڑ نظر آیا، ماں بیٹی کی یاد میں بے تحاشا صفا پر چڑھتی ہے کہ کہیں پانی مل جائے۔ صفا سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پانی نہیں ملا، مروہ کی طرف نگاہ کی، گرمی دھوپ کی شدت میں تیر نظر آیا جو پانی جیسا لگتا تھا، دوڑے ہوئے مروہ کی طرف گئی، وہاں بھی پانی نہیں ملا، پھر صفا کی طرف پلٹی، وہاں بھی پانی نہیں ملا۔ بچے کی بھوک کی تڑپ ماں یاد کرتی اور بے تحاشا صفا مروہ کا چکر لگاتی ہے۔ مروہ پہ پہنچی، بچے کا خیال آیا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، بیٹے کی طرف آنے لگی کہ اتنے میں ایک آواز کان سے ٹکرائی، کہا کون ہے؟ میں مجبور ہوں، بے سہارا ہوں، میری مدد فرما۔ دیکھا سامنے بچے کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پر پتھریلی زمین پر ماری، پانی کا فوارہ جاری ہوا، حاضرہ علیہ السلام پانی کو زم زم یعنی تھم تھم کہہ کر گھیرنے لگی، بچے کو پانی پلایا، پھر خود بھی پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ ام اسماعیل لو لم تغرفی من الماء لکانت زمزم عینا معینا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر پانی کو نہ گھیرتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ فرشتہ نے دلاسا دیا، اے حاجرہ غم نہ کر، یہ تیرا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ مل کر یہاں اللہ کا گھر بنائے گا۔ سامعین کرام، آپ میں سے جو بھی حج یا عمرہ کے لیے آئے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کہ مکہ کی سرزمین کتنی چٹیلی ہے، گرمی میں دھوپ کے وجہ
وجہ سے کتنی تپتی رہتی ہے. ابھی تو مکانات ہیں، لیکن جس وقت ہاجرہ اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے اس وقت کوئی گھر نہیں تھا، چٹیل پہاڑی علاقہ تھا. کتنی گرمی رہی ہوگی. حضرت ہاجرہ اسماعیل کس طرح برداشت کیے ہوں گے. یہ اللہ کا حکم تھا، اس حکم پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے اس گرمی کی شدت کو برداشت کیے. اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کا صفا مروہ کا چکر لگانا اتنا اچھا لگا کہ رہتی دنیا تک اسے شعار بنا دیا. کوئی بھی حاجی یا معتمر جب تک اس کا چکر نہ لگائے حج یا عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا. پھر کچھ دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں. پھر ابراہیم اسلام شام چلے گئے. کچھ دنوں بعد بیٹے کی قربانی کا حکم ہوتا ہے. پھر وہاں سے مکہ آئے، بیٹے کو ساتھ لے کر مینا کی گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے. راستہ میں شیطان نے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کیا. تفسیر الجامع لحکام القرآن جلد 8 جز 15 صفحہ 70 پر ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ شیطان ایک آدمی کی صورت میں حضرت اسماعیل کی ماں کے پاس گیا اور کہا اتدرین اینا یذهب ابراہیم بابنک، او ہاجرہ تمہیں پتا ہے ابراہیم تیرے بیٹے کو لے کر کہاں گیا ہے؟ کہا نہیں. شیطان نے کہا انہ یذهب به لیذبحہ، وہ اسے کرنے لے گیا ہے. ماں نے کہا کلا ہو وَأَرَافُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، ہرگز ایسا ہو ہی نہ سکتا، وہ تو اسے بہت محبت کرتا ہے. شیطان نے کہا انہو یزعم ان ربہ امرہ بذلک، اسے گمان ہے کہ اس کے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ماں جواب دیتی ہے فَإِنْ كَانَ رَبُّهُ قَدْ أَمَرَهُ بذلك فقد احسن ان یطیع ربہ، اگر اس کا رب اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو اسے چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں. پھر شیطان اسماعیل کے پاس آتا ہے. اسماعیل سے کہتا ہے اتدری این یذهب بک ابوک، اے اسماعیل تمہیں معلوم ہے تیرا ابو تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. شیطان نے کہا فإنه يذهب بک لیذهبک، وہ تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. اسماعیل نے کہا ولما، کیوں؟ قال شیطان زعم ان ربہ امرہ بذلک، اسے گمان ہو گیا کہ اس کے رب نے ایسا کرنے کو کہا ہے. اسماعیل نے جواب دیا فلیفعل ما امرہ اللہ بہ سمعا وطاعتا لامر اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دے. شیطان وہاں سے بھاگ کر کے ابراہیم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اینا ترید واللہ انی لاظن ان الشیطان قد جاءک فی منامک فامرک بذبح ابنک. ابراہیم تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ شیطان تیرے خواب میں آیا اور تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا ہے. فعرفہ ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے اور کہا الیک انی یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن میرے پاس سے بھاگ جا، میں اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کر سکتا. میرے بھائیو پھر شیطان 3 جگہ سامنے آئے، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اخرى کے پاس، اور تینوں جگہ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، شیطان غائب ہو گیا. اور یہی عمل آج حاجیوں کو کنکری مار کر کرنا پڑتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام میں نہ پہنچ کر منہر کے پاس کہتے ہیں یا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر اسماعیل سے کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں. سعادت مند بیٹا جواب دیتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزرے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. وقاتل رحم اللہ کہتے ہیں کہ 3 راتیں مسلسل ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया इन्ना माशरल अंबिया तनामु आयुनना वला तनामु कुलूबना, हम नबियों की आंखें सोती हैं मगर दिल जागता रहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था दरअसल ये अल्लाह की जानिब से वही थी जिसमें बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया गया था। बिना पहुंचकर दोनों बाप बेटे मशवरा करते हैं। इमाम कुर्तुबी अल-जामे लिहकामिल कुरान में जिल्द 8 जुज 15 सफ़ा 70 पर लिखते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को ज़बह करने का इरादा कर लिया तो इस्माइल ने अपने अब्बू से कहा या अबती उशदुद रिबाती हत्ता ला अस्तरिब, ऐ मेरे अब्बू जान आप मुझे सख्ती से बांध दीजिए ताकि मैं छटपटाऊं ना। वक़्फ़ुफ़ सियाबक लिअल्ला यंतज़अ अलैहा शैउन मिन दमी फतराहु उम्मी फतहज़ुन, और आप अपने कपड़े को समेट लीजिए ताकि मेरे खून का छींटा आपके कपड़े पर न पड़े। फतराहु उम्मी फतहज़ुन, जब मेरी माँ उसे देखेगी तो गमज़दा होगी। वस्र मर्रुस सिक्कीन अला हल्की लियकूनल मौत अहवन अलैया, आप तेजी से छुरी मेरे गर्दन पर रगड़ना ताकि मेरे लिए मौत आसान हो जाए। वक़्ज़िफ़नी लिल वजह, मुझे चेहरे के बल पछाड़ना। लल्ला तंज़ुरा इला वजही फतरहमनी, ताकि आपकी निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े तो आपको मुझ पर रहम आ जाए। वलल्ला अंज़ुरु इला शुफ़रति फ़अजज़े, और मेरी निगाह छुरी पर नहीं पड़े वरना मैं खौफज़दा हो जाऊंगा। व इज़ा अतैत इला उम्मी फ़अक़रिहा मिन्नी अस्सलाम, जब आप लौट कर घर जाना तो मेरी अम्मी जान को मेरा सलाम कहना। अल्लामा इब्ने कसीर फतहुल कदीर के अंदर जिल्द सफ़ा 406 पर इसी बात को इस तरह लिखा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू से कहा ला तज़बहनी व अंत तंजुर, मुझे ऐसे ज़बह मत करना कि आपकी निगाह मुझ पर पड़े, और छुरी मेरे सामने तैयार मत करना कि मैं डर जाऊं। वलाकिन इरबित यदैया इला रक़बती, लेकिन मेरे दोनों हाथों को मेरे दोनों घुटनों से बांध देना। सुम्मा दअ वजही इलल अर्द, फिर मेरे चेहरे को जमीन की तरफ कर देना। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों बाप और बेटे तैयार हुए और बाप ने बेटे को जमीन पर पेशानी के बल पछाड़ा। जमीन सहमी परी थी आसमां साकित था बेचारा, जमीन सहमी परी थी आसमां साकित था बेचारा, नहीं से बेशतर देखा तो यह हैरत का नजारा। पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पर रगड़ी हाथ को हलकूम पर रखा। आसमान और जमीन की सारी चीजें दम बखुद थी। हाय इस धरती पर क्या हो रहा है। आज एक बाप अपने रब के हुक्म को तस्लीम करते हुए छुरी बेटे के हुक्म पर चला रहा है। अगर छुरी चल गई तो कहीं रहती दुनिया तक ये अमर नाफिज न हो जाए कि बाप अपने बेटे की कुर्बानी पेश करता रहे। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया, मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। वे जिब्राइल नाजिल और थामा हाथ हजरत का, कहा बस इम्तिहा मकसूद था रब इज्जत का। अल्लाह तबारक व तआला ने जब देखा कि एक बाप अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे के हुक्म पर छुरी चला रहा है, वो नादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, अल्लाह कहता है हमने पुकारा इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नज़्रिल मुहसिनीन, हम इसी तरह मुहसिन को बदला देते हैं। मेरे दोस्तों और माँ और बहनों, इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपने लगते जिगर को ज़बह करने से भी दरेग न किया। और आज हम कुर्बानी का बकरा भी देते हुए हिचकिचाते हैं, जबकि अल्लाह को गोश्त का नहीं पहुंचता। अल्लाह को गोश्त की कोई जरूरत नहीं है, गोश्त तो खुद हम खाते हैं। ला यनालल्लाहु लहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह सिर्फ आपका तक़वा देखना चाहता है, खून और गोश्त की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया कि मुसलमान 10 ज़िलहिज्जा को जो कुर्बानी करते हैं, दरअसल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है जिसे इब्राहिम ने अपने रब की रज़ा के लिए बारगाह इलाही में अपने बेटे की कुर्बानी पेश किया था। और आज हम उसी की याद में रब की रज़ा के लिए बकरे की कुर्बानी पेश करते हैं। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। सामईन किराम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे और बीवी की जुदाई और बेटे की कुर्बानी गर्जे के सारे आजमाइश में कामयाब हुए।
اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کی آزمائش و امتحان میں کامیاب فرمائے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب جو قربانی پیش کریں گے اللہ اسے تو قبول فرما، اور ہم میں سے جو بیمار ہے اسے شفا دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے، جو بھٹکے ہوئے ہیں اسے سیدھا راستے کی رہنمائی کر۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر کر۔ اللہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے آپ سبھی سامعین و سامعات سے مخاطب کا موقع دیا، اور اسی طرح جنک نندنی FM 95.5 کے تمام اخوان کا، خصوصاً فضیلت الشیخ محمد مستقیم المدنی حفظہ اللہ کا، جن کے توسط سے آپ پیارے سامعین سے مخاطب کا موقع ملا ہے، اور سدا اس پروگرام کو اللہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ